میرے بھائی دوستو، ہر چیز کا ایک مرکز ہوتا ہے۔ جیسے کہ سورج ایک مرکز ہے اور تمام سیارے اس کے گرد گھوم رہے ہیں اور کشش کے ساتھ گھوم رہے ہوں، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے قلب کا مرکز ہیں، ہماری روح کا مرکز ہیں کہ ہر لمحہ، ہر آن، ہر گھڑی انہی کی یاد اور انہی کے ذکر سے دل جو ہے وہ منور ہو رہا ہے۔ ہر انسان اللہ کے ذکر میں مصروف ہونا چاہتا ہے، لیکن وہ اپنے دل کو اس طرف راغب نہیں کر پاتا۔ اسی طرح سے انسانی قلب اور روح کا جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مرکز ہیں، ایسے انسانی وجود اور اس کی باطن کا کعبہ جو ہے، جو اللہ تعالیٰ کی انوارات اور تجلیات کا مرکز ہے، وہ انسان جب اس کی زیارت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی انوارات اور تجلیات سے اپنی روح کو، اپنے قلب کو سیراب کرتا ہے، اور عشق الہی میں وہاں جب پہنچتا ہے تو والہانہ انداز میں وہ طواف کرتا ہے اور اپنے رب کو پکارتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور عشق اس کے اندر بڑھتا جاتا ہے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے انوارات تجلیات براہ راست کعبہ شریف پر پڑھ رہے ہیں، اور وہ انوارات تجلیات جو کعبہ شریف پر پڑھ رہے ہیں، ہر سالک، ہر ولی اللہ کے قلب اور روح اس سے منور اور روشن ہو رہا ہے۔ ہمارے حضرت مولانا سلطان الاولیاء حضرت مولانا عبداللہ بہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کچھ لوگ کعبہ شریف جاتے ہیں کعبے کو دیکھنے کے لیے، اور کچھ لوگ کعبہ شریف جاتے ہیں کعبے والے کو دیکھنے کے لیے۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ تعالیٰ کی ذات بہت عظیم الشان ذات ہے۔ اس کے انوارات اور تجلیات ہر وقت کعبہ شریف پر پڑھ رہی ہیں۔ جو بھی اس کے قریب ہوگا وہ تجلیات سے منور اور روشن ہوگا۔ اسی لیے ہر مسلمان، ہر مومن کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ کعبہ شریف پہنچے اور کعبہ شریف پر جو تجلیات پڑھ رہی ہیں ان سے منور ہو جائے، روشن ہو جائے۔ اس کے دل میں سے بھی تاریکیاں، جو دنیا کی محبت کی تاریکیاں ہیں اور بد اخلاقیوں کی تاریکیاں ہیں اور دنیا کی مشغولیات کی تاریکیاں ہیں، لہو و لعب میں مصروف رہنے والی تاریکیاں ہیں، اور غصہ، نفرت اور جتنے بھی برے اخلاق، بد اخلاقیاں ہیں اس کی تاریکیاں ہیں، وہ ساری کی ساری چھٹ جائیں، دور ہو جائیں، اور یہ دل اور یہ روح، انسان کا نفس، تمام انسان کا وجود اللہ کے نور سے منور روشن ہو جائے، تاکہ اس کی عبادت اور بندگی کرنے کا اس کو شوق اور جذبہ زیادہ سے زیادہ ہو جائے، اور صحیح معنوں میں اس کو عبادت کا لطف ملے، صحیح معنوں میں وہ اللہ کی بندگی کرنے والا بن جائے۔ میرے بھائی دوستو، یہ سفر جو کعبہ شریف کے لیے، حج کے لیے انسان کرتا ہے، یہ عاشقانہ انداز میں حج ہوتا ہے، عاشقانہ انداز میں سفر ہوتا ہے۔ ہر لمحہ انسان اللہ تعالیٰ کے عشق میں مبتلا، قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہوئے جا رہا ہوتا ہے، اور اس کے دل میں بس اپنے رب رحمان سے لو لگی ہوتی ہے، اس کا دل اللہ تعالیٰ کو پکار رہا ہوتا ہے۔ میرے بھائی دوستو، سلوک اس منزل میں، اس راستے میں انتہائی تیزی سے طے ہوتا ہے، اور انسان اپنے اندر کی خرابیوں کو اس سفر میں دور کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں سفر وسیلہ ظفر، تو اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب انسان خانہ کعبہ جاتا ہے اور طواف کرتا ہے، والہانہ انداز میں حج کے لیے گھر سے روانہ ہوتا ہے،
یہ سلوک کا راستہ طے کرنے کے لیے گھر سے نکلا ہے، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں انسان جد و جہد کرے، کوشش کرے، اس کے عشق اور محبت میں اس کے کعبہ کا جو ہے وہ یعنی اس کا محور جو ہے وہ کعبہ شریف، وہ اس کے دل کے اندر ہر وقت جاگزی ہو اور اللہ کی محبت اس کے اندر جاگزی ہو، ہر وقت اللہ کو یاد کرتا ہو، تو اس کا سلوک بہت تیزی سے طے ہوتا ہے۔ اللہ جل جلالہ اپنے کلام مقدس میں فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یہ لوگ جد و جہد کرتے ہیں ہمارے لیے، ہم ان کو اپنی طرف کے راستے، سبلنا اپنی طرف کے راستے انہیں دکھا دیتے ہیں۔ میرے بھائی دوستو، جب انسان اللہ کے لیے گھر سے نکلتا ہے، عشق الہی میں مبتلا، والہانہ انداز میں حج سفر طے کرتا ہے اور راستے کی مصائب اور مشکلات کو وہ جھیلتا ہے اور ہر دم اپنے قلب اور روح کو اللہ کی یاد سے منور اور روشن کرتا ہوا جاتا ہے، جب وہ وہاں پہنچتا ہے اور اپنے مالک، اپنے خالق، اپنے رب رحمان کے گھر کو، جہاں پر ہر وقت انوارات اور تجلیات کی بارش ہے، اس کو دیکھتا ہے، تو اس کے دل کو چین اور سکون مل جاتا ہے کہ اس کے دل اور روح کو، اس کے نفس کو اللہ تعالیٰ کے وہ انوارات جو کعبہ شریف پر پڑ رہے ہیں، وہ براہ راست اس کے دل میں، اس کی روح میں اور اس کے دماغ میں اور اس کے تمام روحانی سسٹم میں وہ سرایت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ظاہری بات ہے وہ شوق اور محبت کے ساتھ جا رہا ہے، تو اس لیے اس کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے انوارات اور تجلیات کی بارش فرماتے ہیں اور وہ منور اور پرباش ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عشق اور محبت کی چاشنی زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور جب وہ واپس گھر جاتا ہے تو اس عاشقانہ انداز میں اللہ کو پکارتے ہوئے سارے گھر، جب تک وہ گھر نہیں پہنچتا اس وقت تک ایسے عاشقانہ انداز میں اپنے رب کو پکار رہا ہوتا ہے، اور بے یعنی کہ کسی قسم کی بھی اس کے اندر ایسی بات نہیں ہوتی کہ جو دنیا داری سے متعلق ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عشق اور محبت کی بات کرتا ہے، عاشقانہ اشعار کہتا ہے، اور اپنے محبوب، اپنے مالک، اپنے خالق، اپنے رب، اپنے رحمان کے ترانے گاتے ہوئے وہ واپس جاتا ہے، اور جب تک وہ گھر رہتا ہے اپنی زندگی اللہ کے رسول کی محبت میں گزارتا ہے۔ میرے بھائی دوستو، یہ کعبہ شریف کا گھر دیکھنا اور اس کے لیے آپ کا سفر کرنا، یہ بہت ہی مبارک اور انتہائی مبارک سفر ہے۔ میرے بھائی دوستو، اس میں اللہ تعالیٰ اس سالک کے بہت سارے درجات بلند کرتے ہیں، وہ عاشقانہ انداز میں مجاہدہ کرتے ہوئے جا رہا ہے اور اپنے رب کے لیے جا رہا ہے، اپنے خالق مالک کے لیے جا رہا ہے، اپنے محبوب کے لیے جا رہا ہے، تو محبوب جو ہے وہ اتنا ایسا نہیں کہ وہ بے قدری کرے کہ انسان جائے اپنے مالک، اپنے رب، اپنے خالق کی محبت اور عشق میں اور اس کو خالی ہاتھ واپس بھیج دے، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔